آج ہم ایک ایسی تاریخی قوت پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے واقعی دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا، یورپی استعمار۔ تو چلیں اس پیچیدہ تاریخ کی تہہ تک جاتے ہیں۔ یہ شروع کیسے ہوا، اس کا نظام چلتا کیسے تھا، اور سب سے اہم، اس کے اثرات آج بھی ہماری دنیا پر اتنے گہرے کیوں ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آخر یہ استعمار یعنی کولونیلزم ہے کیا چیز۔ دیکھیں، آسان لفظوں میں اس کا مطلب بالکل صاف ہے۔ استعمار کا مطلب تھا کہ ایک ملک جا کے کسی دوسرے علاقے پر نہ صرف قبضہ کر لے بلکہ وہاں اپنے لوگ بسائے، وہاں کا پورا سیاسی کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے اور پھر اس جگہ کے وسائل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ اچھا، استعمار اور سامراج یعنی کولونیلزم اور امپیریلزم، ان دونوں میں لوگ اکثر الجھ جاتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، سامراج ایک سوچ ہے، ایک آئیڈیا ہے، ایک بڑی سی سلطنت بنانے کا خواب، جبکہ استعمار اس خواب کو پورا کرنے کا عملی طریقہ ہے، یعنی جا کر قبضہ کرنا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ان یورپی ملکوں کو کیا چیز اس سفر پر لے نکلی؟ کیوں وہ سمندر پار اپنی سلطنتیں پھیلانا چاہتے تھے؟ دیکھیں، اس کی کوئی ایک وجہ نہیں تھی، یہ ایک طوفان کی طرح تھا جسے کئی چیزوں نے مل کر ہوا دی۔ مورخین اسے سمجھانے کے لیے اکثر 3 Gs کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ 3 بنیادی محرکات کیا تھے؟ سب سے پہلے معاشی فائدہ، یعنی نئے وسائل کی تلاش، نئی منڈیاں جہاں اپنا سامان بیچا جا سکے۔ پھر تھا مذہب اور ثقافت، اپنے عقیدے اور تہذیب کو دنیا میں پھیلانے کی خواہش۔ اور آخر میں سیاسی مقابلہ، دوسری یورپی طاقتوں سے آگے نکلنے کی دوڑ۔ ان تینوں نے مل کر سلطنت بنانے کی آگ کو خوب بھڑکایا۔ تو ٹھیک ہے، وجہ سمجھ آ گئی، لیکن یہ نظام زمین پر قائم کیسے ہوتا تھا؟ یہ سلطنتیں بنتی کیسے تھیں؟ یہ پورا عمل مرحلہ وار چلتا تھا۔ پہلے یورپی طاقتیں نئے علاقے ڈھونڈتیں، ان کے نقشے بناتیں اور ان پر اپنا دعویٰ کر دیتیں۔ اس کے بعد فوجی طاقت کا استعمال ہوتا تھا وہاں کے لوگوں کو زیر کرنے کے لیے، اور جب کنٹرول قائم ہو جاتا تو پھر اس کالونی کی پوری معیشت کو حکمران ملک کے فائدے کے لیے نئے سرے سے بنایا جاتا تھا۔ اور یہ معاشی ماڈل یہ بہت سادہ اور اتنا ہی غیر منصفانہ تھا۔ سوچ کے دیکھیں، کالونی کا کام تھا سستا خام مال جیسے کپاس یا ربڑ فراہم کرنا، اور حکمران ملک کیا کرتا تھا؟ وہ اسی خام مال سے مہنگی چیزیں بناتا اور واپس انہی کالونیوں کو بیچ دیتا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ساری دولت کالونی سے نکل کر حکمران ملک کے خزانوں میں جمع ہوتی رہی۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، ہر عروج کو زوال ہے، سلطنتیں ہمیشہ نہیں رہتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ غلامی کے خلاف آواز اٹھنے لگی اور آزادی کی خواہش زور پکڑتی گئی۔ اور یہ آزادی کی جنگ، یہ مزاحمت، اس نے کئی شکلیں اختیار کیں۔ کہیں پر سیاسی تحریکیں چلیں، کہیں پر پرامن احتجاج ہوئے جیسا کہ سول نافرمانی، تو کہیں پر آزادی حاصل کرنے کے لیے ہتھیار بھی اٹھائے گئے۔ لیکن سب کا مقصد ایک ہی تھا، اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا۔ 20ویں صدی میں دنیا کے زیادہ تر علاقوں سے یہ نظام سرکاری طور پر تو ختم ہو گیا، لیکن اس کی جو میراث ہے، جو اس کے اثرات ہیں، وہ آج بھی ہماری دنیا میں بہت گہرائی تک موجود ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تاریخ نے ایک زبردست موڑ لیا۔ ایسا لگا جیسی ایک لہر اٹھی ہو۔ صرف چند دہائیوں کے اندر پہلے ایشیا اور پھر افریقہ میں آزادی کی ایک ایسی لہر آئی جس نے پرانی سلطنتوں کو بہا کر رکھ دیا اور درجنوں نئے ملکوں کو جنم دیا۔ دنیا کا نقشہ ایک بار پھر ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ تو بھلے ہی وہ دور ختم ہو گیا، لیکن اس کے نشان آج بھی بہت گہرے ہیں۔ آج دنیا کی جو سرحدیں ہیں، ان میں سے کئی تو وہی لکیریں ہیں جو اس وقت کی طاقتوں نے کھینچی تھیں۔ آج دنیا میں جو معاشی عدم مساوات ہے، اس کی جڑیں بھی اسی دور کے استحصال میں ہیں۔ یہ میراث، یہ لیگیسی ہمارے آج کی ایک کڑوی حقیقت ہے۔ تو اس پوری تاریخ کو سمجھنا صرف ماضی کو پڑھنا نہیں ہے، یہ دراصل آج کی دنیا کو سمجھنے کی چابی ہے۔ آج کے سیاسی جھگڑے، معاشی مسئلے اور ثقافتی روابط، ان میں سے کتنی چیزیں ہیں جن کی جڑیں سیدھی استعمار کے دور سے جا کر ملتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے حال اور مستقبل دونوں سے جڑا ہے۔